اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 261 سے 283 تک پڑھ رہے ہیں صدقے کے بارے میں۔ فرسٹ 2 آیات ہم نے پڑھی انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ خالص اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں آیت نمبر 263۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدقہ دے کے غرور مت کرنا، کوئی بری بات نہ کہنا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اس ترجمے کے بعد اب ہم پڑھیں تفسیر۔ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو دلداری کا ایک کلمہ کہہ دیجئے، نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے، معذرت کر لیجئے، یا اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے تو پھر بھی اسے ڈانٹنے کے بجائے اس سے نرمی سے درگزر سے کام لیجیے۔ یہ طرز عمل اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضرورت مند کو کچھ دے تو دیا، لیکن اس کے بعد اسے 2-4 جملے بھی سنا دیے، اس کی دل آزاری بھی کر دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بے نیاز بھی ہے اور بردبار بھی۔ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ اس زمن میں ایک حدیث قدسی میں بڑی وضاحت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جب تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو تجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جب تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، پروردگار، میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا؟ چنانچہ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کسی ضرورت مند کو دے رہے ہو، در حقیقت اللہ کو دے رہے ہو، جو غنی ہے، جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اور تمہارے طرز عمل کے باوجود بھی اگر وہ تم سے درگزر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ اگر تم اپنے دل سے اتری ہوئی شے اللہ کے نام پر دیتے ہو، کوئی بیکار اور ردی چیز اللہ کے نام پر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اگر اسی وقت جوش میں آ جائے تو تمہیں ہر نعمت سے محروم کر دے۔ وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حلیم ہے۔ پھر نیکسٹ آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رکوع نمبر 36، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ،
مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مے برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تفسیر: اگرچہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو صدقات بھی دے رہا ہے، ایک آدمی بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کر دیے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے، سرکار دربار میں رسائی کے لیے، کچھ اپنے ٹیکس بچانے کے لیے اور کچھ اپنی ناموری کے لیے کر رہا ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کس کی کیا نیت ہے۔ جو کوئی ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ یہ حدیث ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک 35 ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ و خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ اگر کسی چٹان پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جم گئی ہو اور وہاں آپ نے کچھ بیج ڈال دیے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی فصل بھی اگ آئے، لیکن وہ انتہائی ناپائیدار ہوگی۔ بارش کے ایک ہی زوردار جھٹکے میں چٹان کے اوپر جمی ہوئی مٹی کی تہ بھی بہہ گئی، آپ کی محنت بھی ضائع ہو گئی، آپ کا بیج بھی اکارت گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ بارش سے ڈھل کر وہ چٹان اندر سے بالکل صاف اور چٹیل نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا، کچھ حاصل نہیں ہوا، سب ضائع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔ ایسے لوگ اپنے تعین صدقہ و خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ وہ ناشکروں اور منکرین نعمت کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا اور انہیں بامراد نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں فوری تقابل سیملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر ان لوگوں کے لیے بھی مثال بیان کی جا رہی ہے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے خلوص و اخلاص سے خرچ کرتے ہیں۔